قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اور یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون ہے جو احسن اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے۔ احسن تفضیل کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، انگریزی میں اسے سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، یعنی بہترین اعمال، اچھے ترین اعمال۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم سب نے اپنی زندگی میں صرف اعمال نہیں کرنے، بہترین اعمال کرنے ہیں۔ کسی بھی عمل کو، کسی بھی نیکی کو جو چیزیں بہترین بناتی ہیں، خوبصورت ترین نیکی اور عمل بناتی ہیں، وہ دو چیزیں ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ میں آج کی نشست میں اختصار سے 4 باتوں کا تذکرہ کروں گا جو قبولیت اعمال کے لیے بنیادی شرطیں ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیے کہ نیکی پر اسی وقت دنیا اور آخرت کا ثواب ملتا ہے جب وہ نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اگر نیکی اور عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، مردود ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ ریجیکٹڈ ہے، تو اس عمل کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ کسی بھی نیکی اور عمل کی قبولیت کے لیے 4 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے 2 چیزیں جو نیکی اور عمل کو خوبصورت بناتی ہیں، احسن بناتی ہیں، وہ ایک نیت کا خالص ہونا، اور دوسرا عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت کے مطابق ہونا۔ یہ 2 چیزیں کسی بھی نیکی اور عمل کو احسن نیکی اور احسن عمل بنا دیتی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں قاضی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت بات کی ہے کہ احسن عمل وہ ہے کہ جس میں اخلص اور اسبب دونوں چیزیں شامل ہوں، یعنی عمل اخلص اور اسبب ہو۔ یہ اسبب سا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سواد کے ساتھ ہے، اسبب، اخلص اور اسبب۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اخلص اور اسبب سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اخلص سے مراد خالص ترین عمل، خالص۔ اب خالص کیسے ہوگا؟ وہ عمل جو صرف اللہ رب العزت کی خاطر، اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ ہی سے ہر طرح کا ثواب اور انعام حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جائے، وہ عمل خالص ہوتا ہے، یعنی عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ یہاں یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی عمل پر جو دنیا میں انعام ملنا ہے یا آخرت میں، اس کی لالچ کی خاطر بھی عمل کرنا اخلاص کے مطابق ہے یا اخلاص کے منافی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہر طرح کا لالچ رکھنا اچھی بات بلکہ مستحسن عمل ہے۔ آپ کسی بھی نیکی اور عمل پر اللہ سے ہر طرح کا لالچ رکھ سکتے ہیں، اس کے جتنے فائدے دنیا کے بیان ہوئے ہیں یا آخرت کے، ان تمام فائدوں کا لالچ رکھ سکتے ہیں، بلکہ لالچ رکھنا چاہیے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ مجھے ہر ایک نیکی پر، ہر ایک عمل پر جو میں کروں، دنیا کے جتنے فائدے ہیں وہ بھی عطا فرما، اور آخرت کے جتنے فائدے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ دنیا کی خیر بھی مانگتے تھے اور آخرت کی خیر بھی مانگتے تھے۔ اس لیے
ان انعامات کے حرص اور لالچ میں کہ جن انعامات کو صرف اللہ سے حاصل کرنا ہے، اور وہ ساری لالچ اللہ رب العالمین سے ہے، یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، یہ عمل بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ لالچ اللہ ہی سے رکھی جا رہی ہے، صرف مخلوقات سے کوئی لالچ نہیں رکھنی۔ جس سے کوئی نیکی کی ہے، جس کے کام آئے ہیں، جس کی ہیلپ کی ہے، جس کی مدد کی ہے، آپ نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے کسی کو راحت پہنچائی ہے، تو اس پر جو انعامات اللہ کے ہاں آپ کو ملنے ہیں، آپ ان کی لالچ رکھیں اور اللہ سے گڑ گڑا کے ان انعامات کا سوال کریں۔ یہ بات بھی اخلاص کے اندر شامل ہے، اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ سو عمل کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنا، اس سے انسان کی نیکی اور عمل احسن عمل بن جاتا ہے، خوبصورت ترین عمل بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات، کسی بھی عمل اور نیکی کو سر انجام دینے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ہر ایک نیکی عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ ہی کی ہے، اس لیے اس نیکی کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنا ہے، اور ہر ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جاننے کے لیے آپ کو اس عمل کی انجام دہی کے حوالے سے علم حاصل کرنا ہوگا، یعنی آپ نے جو نیکی کرنی ہے اس کے آداب، اس کی شرائط، اس کا طریقہ کار سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس کے متعلق پوچھنا ہوگا۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو شریعت نے اس کی کیا تعلیم دی ہے، کیسے تعلیم دی ہے، کیا اس کے واجبات ہیں، کیا اس کی شرائط ہیں، کیا اس میں سنتیں ہیں، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، روزہ آپ نے کیسے رکھنا ہے، حج آپ نے کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ آپ نے کیسے دینی ہے۔ یہ سارے اعمال کرنے سے پہلے ان اعمال کے متعلق آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ان اعمال کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات بہت سادہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم میں سے جو کوئی جس پروفیشن میں ہے، جس پیشے میں ہے، جو کام کرتا ہے، وہ کام پہلے سیکھتا ہے پھر کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم میں سے ہر ایک کا پروفیشن اور پیشہ مختلف ہے۔ جو کام میں کر رہا ہوں آپ نہیں کر رہے، اور جو آپ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا۔ جو کام میں کر رہا ہوں وہ آپ سیکھے بغیر نہیں کر سکتے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں میں وہ سیکھے بغیر نہیں کر سکتا۔ جو کام میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، اور جس کام کے متعلق آپ جانتے ہیں میرے متعلق مجھے اس کے متعلق پوری معلومات نہیں ہوگی۔ کچھ چیزیں تو میں جانتا ہوں گا، لیکن آپ اپنے شعبے کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کو اس میں مہارت حاصل ہے، اب آپ نے وہ کام سیکھا ہے، اس کا علم حاصل کیا ہے۔ سو یاد رکھیے، اخلص سے مراد عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اخلاص سے نیت، حفظ نیت، اور اسبب سے مراد کہ کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق کیا گیا عمل ہی اللہ رب العزت کے ہاں بہترین عمل بنے گا۔ یعنی کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، کسی کی کوئی مدد ہو، کوئی اور کام ہو، کوئی اور نیکی کا کام جو آپ کر رہے ہیں، اس کا تعلق آپ سے، اللہ سے ہے، بندوں سے ہے اس کا تعلق۔ جو بھی نیکی ہے اس نیکی کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی نیت خالص کرنی ہے، اللہ ہی کے لیے وہ عمل کرنا ہے، اور دوسرا اس عمل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ یہ دو باتیں جب جمع ہو جائیں گی تو آپ کا عمل خوبصورت ترین عمل بن جائے گا۔ اب دیکھیے، ان میں سے ایک بات کا تعلق آپ کے باطن سے ہے، ایک کا ظاہر سے ہے۔ باطن سے نیت کا تعلق ہے، ظاہر سے اس عمل کی حیت کا تعلق ہے کہ اس عمل کی شکل کیا ہے۔ نیت اللہ کے لیے خالص کرنا، اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، ارادے سے ہے، دل سے ہے، اندر سے ہے۔ اندر کو بھی صاف کرنا ہے، اندر کو بھی خالص کرنا ہے، اور باہر عمل کی حیت اور شکل ہے، اس کا ایک سٹرکچر ہے۔ جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے کھڑے کیسے ہونا ہے، آپ نے رکوع کیسے کرنا ہے، آپ نے سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدے میں کیا دعا پڑھنی ہے، رکوع میں کیا دعا پڑھنی ہے، آپ نے تشہد میں کیا پڑھنا ہے۔ یہ نماز کی شکل اور حیت ہے، یہ ظاہر ہے، اور اس کا باطن، اس کے پیچھے جو انسان کی نیت ہے۔ سو نیت کو بھی خالص کرنا اور عمل کو کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق بنانا، جب یہ دو خوبیاں پائی جائیں گی تو وہ عمل بہترین عمل بن جائے گا، احسن عمل بن جائے گا۔ میں بات کو بہت سادہ کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ میں اور آپ یہ بنیادی باتیں سمجھ جائیں۔ اور یاد رکھیے، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، آپ کا حکم نہیں ہے، آپ نے وہ نیکی نہیں کی، آپ کی تعلیم سے صحابہ کرام نے
کوئی چیز اخذ کر کے وہ عمل نہیں کیا تو وہ عمل بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے بخاری میں اور مسلم میں 2 احادیث مختلف الفاظ سے ہیں، مفہوم دونوں کا تقریباً ایک ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وفی روایت من عمل عملا لیس علیہ امرنا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، آپ کی تعلیم سے، آپ کے طریقے سے، آپ کی سنت سے، آپ نے جو اسلام ہمیں دیا ہے اس میں وہ عمل وہ طریقہ نہیں ہے تو ایسا عمل مردود، ایسا طریقہ مردود، یعنی وہ ریجیکٹڈ ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، مشکل ترین کاموں میں سے اور مشکل ترین اعمال میں سے سب سے مشکل عمل نیت کی حفاظت ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حفظ نیت سب سے مشکل عمل ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ جو 3 لوگ جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جس نے اپنی جان تو دے دی لیکن نیت کی حفاظت نہ کر سکا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جان دینا آسان ہے، نیت کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حفظ نیت کی کتنی اہمیت ہے، نیت کو خالص کرنا اس بات کی کتنی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، کتابوں میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے اور میں نے ایک کتاب میں پڑھی ہے یہ بات کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تمام لوگوں پر افضلیت کا درجہ حاصل ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باقی صحابہ اکرام سے زیادہ نماز و روزہ اور عبادت و ریاضت کرنے والے ہیں، بلکہ وہ اس مقام پر اس لیے فائز ہیں اور ان کو سبقت اس لیے حاصل ہے کہ وہ اخلاص اور للہیت میں اپنی مثال آپ تھے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ اس اخلاص اور للہیت کی وجہ سے انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور قرآن مجید کی وہ آیات جو آخری پارے کی ایک صورت میں ہیں، کہتے ہیں یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئیں، ان آیات میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص کا تذکرہ ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ان آیات کی تفسیر کا وقت نہیں ہے، یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی یہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص کی تعریف کی ہے، اور اخلاص کی بنیاد پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء کے بعد تمام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے، میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں اور پچھلی دفعہ بہت سے خطبات بھی میں نے اس موضوع پر دیے تھے کہ حضرات صحابہ کرام کی ایک خصوصیت جو دوسروں سے ممتاز ہے وہ یہ ہے کہ ان میں اخلاص سب سے زیادہ تھا، یعنی وہ اخلاص کا مرکہ تھے۔ صحابہ کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو صحابہ اکرام سے زیادہ عبادت کرنے والے، لیکن صحابہ اکرام کے اخلاص کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات آتی ہیں، حلیۃ الاولیاء میں عبداللہ ابن عمر سے ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایت ہے، کرنے پر وہ ان کو ترغیب نہ دیں بلکہ وہ ان کو روکیں کہ بھائی ہمارے لیے گھر میں رزق حلال لانا ہے، ہم اپنی خواہشات کم کر لیں گی، اپنی ضروریات کم کر لیں گی، سادہ زندگی بسر کریں گی، کم کھائیں گی، سادہ کھائیں گی، ایک وقت کھائیں گی لیکن حلال کا کھائیں گی، اس لیے کہ کوئی عمل اور کوئی نیکی رزق حلال کے بغیر قبول نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک وفی روایات فأنا یستجاب لہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک شخص جو سفر پر ہے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ بیت اللہ کے سفر پر تھا، سب سے مبارک سفر کہ وہ بیت اللہ کی طرف حج کے لیے نکلا ہوا تھا۔ فرمایا یطیل السفر، اس کا سفر بڑا طویل ہے، اشعث اکبر، بکھرے بال، پاؤں کرتا لو یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، لیکن مسئلہ یہ ہے جو وہ کھا رہا ہے وہ حرام کا، جو اس نے پیا وہ حرام کا، جو اس کے جسم اور تن پر کپڑا ہے وہ حرام کا، جو اس کے جسم کو غذا دی گئی ہے جس سے اس کا جسم پل کر اس نشو و نما اس نے پائی ہے وہ حرام کا، فأنا یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اب دعا جیسا عمل بھی اگر اللہ کے ہاں رزق حلال کے بغیر قبول نہیں ہوتا تو باقی اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ سو میرے بھائیوں، میری بات کا خلاصہ یہ ہے
4 باتیں یاد رکھیے، 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ میں ہمیشہ رمضان میں کوشش کرتا ہوں ان باتوں کا تذکرہ کروں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی بنیادی باتیں ہیں، بڑی فنڈامنٹل چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا اور ان خوبیوں کو پیدا کرنا ضروری ہے۔ عقیدہ توحید اپنائیے، اپنے آپ کو، اپنے عقائد کو ہر طرح کی شرک سے پاک کیجئے۔ دوسری بات، اخلاص پیدا کیجئے۔ تیسری بات، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ اور چوتھی بات، رزق حلال کمائیے، حلال کمائیے، حلال جگہوں پر اپنے مال کو خرچ کیجئے۔ جو شخص ان بنیادی خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کر لے، یقین جانیے وہ بڑے کام کا آدمی ہے، وہ بڑا قابل رشک مسلمان ہے۔ اللہ رب العالمین جو درست بات کہی ہے اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت سے نوازیں، اور جو غلطی ہوئی ہے وہ مجھ جیسے انتہائی نالائق آدمی کی بات ہے، اللہ سے معافی کی درخواست ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Oh